والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام. تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام. جس شد وچ سیدہ زینب نے ویران نواجہ ماریاں اس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو سلام. اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. عزیزان محترم،
میں آپ سب احباب دا تہے دل تو شکریہ ادا کرنا کہ آپ ذکر آل رسول و اصحاب رسول سنن واسطے اپنا وقت نکال کے مسجد وچ تشریف فرما ہوئے. کل تو اپنے دوست احباب نو بھی نال لے کے تشریف لیا. میں انہاں شہر دے لوگاں نو دعا دینا جامعہ مسجد نور نال منسلک نے یا کسی اور جگہ تو جڑے گمنام رہ کے آل رسول دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرن واسطے اس محفل پاک دا اہتمام او انعقاد فرما رہے ہیں یا پچھلے 9 دن بھی اسی طرح ہی کرن گے. اللہ انہاں نو اور انہاں دے بچیاں نو برکت عطا فرمائے. عزیزم، بندے اس گل تے حیران ہوندے نے جدوں سوچتے نے کہ شاہ جی وہ کلمہ پڑھن والے بندے آئے جڑے مولا حسین نال کلمہ پڑھ کے تے اتنی دشمنی رکھ دے آیا اہل بیت نال، وہ بندے کلمہ پڑھن والے آئے. تو حیران نہ ہویا کرو، اج بھی وہ بندے موجود نے جڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نو خطائے اجتہادی تے سمجھ دے کہ جانا چاہیے سی، نہیں جانا چاہیے سی، فلاں کرنا چاہیے سی، ایسا کرنا چاہیے سی، ویسا کرنا چاہیے. تو بندے تے وہ ہن بھی موجود ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں کہ اسی بڑے علم والے ہیں اور ساڈے کول بڑی تحقیق ہے. عزیزان محترم، میرے کول کوئی تحقیق نہیں، میرے کول کوئی علم نہیں، میں محدث نہیں، میں مفسر نہیں، نہ میں عالم، میں حضور دی آل نال محبت رکھنا. میرے کوڑ یہی ایک ٹائٹل اور عنوان. میرے بھائی میں ہی انہوں دعوت دیتی سی، انہوں دی مہربانی ہے پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب کہ میری دعوت تے صرف ٹیلی فون تے آپ تشریف لے آئے. میں انہوں دعوت دیتی، انہوں ساڈا مان رکھیا. میں تے اجدہ بندہ میں تے اس گل تے اس ویلے اپنے جذبات نو بڑی کنٹرول کیتا ہے کہ حضرت فضا تے تلوار اٹھی تے کوئی تے قبیلے والے ہائے نہ جی نہ آکھیا بھئی یہ ساڈے علاقے دی تے بوئے کے فرشتے بھی اکھ نیوی کر کے لگ دے آئے انہاں دربار وچ پیش ہونا پیا. میں تے اتھوں بھی یہی حاصل کیتا. میرے واسطے تے یہی گل ہی بڑی سی بھائی صاحب. میرے تے میری چونکہ ماں فاطمہ ہے نا، ہو سکتا ہے میرا درد تواڈے نال الگ ہوئے، میرا وکھرا درد ہوئے، ہو سکتا ہے، لیکن دیاں بہناں والے کچھ اس گل تے بھی سوچو تے صحیح کہ 5,500 کلومیٹر سفر داتا صاحب نے لکھے ہیں جنہ اٹھاں اتے سید زادیاں سوار آئی ہیں، انہاں اتے پلان کوئی نہ ہے، اٹھ ننگے آئے. 5,500 کلومیٹر سفر تھوڑا نہیں بھائی صاحب. میرے جے کمڑے بندے تے ایک گل ہی رلا جاندی، اسی لمبی تقریر کی سننی تے کی کرنی، سن تے ہی بڑھائی. بھائی صاحب جس تحقیق سننی ہوئے میں اس تو ہی
ہر عالم دا خطاب اپنے تو پہلے رکھے اور ان سارے علماء دا انتخاب بھی میں ہی کیتا ہے اپنے دوستاں دے مشورے نال کہ اے بھائی بلائیے میں پہلے رکھے ہے کہ محققین اور علماء دا خطاب سن کے جڑے جانا چاہتے ہون وہ ٹر جان جڑے پیچھے ساڈے دیاں دیوانیاں دیاں چار گلاں سننا چاہتے ہون وہ بیٹھے رہے مجبور کوئی نہ ہوئے میں تے کوئی نہ سننا پر مین مانا پہ گیا مجبور کوئی نہ ہوئے ٹر جان اسی پیچھے کچھ ذکر اپنے محبوب نبی دی آل دا کرنا ہے کیونکہ ایسی سنیاں سانو تے نکیاں ہوندیاں لوریاں وچ ہی مولا حسین دا پیار دیتا گیا بھائی صاحب لہذا میں آپ سب آپ نے خدمت گزارش کروں گا میں انشاءاللہ کربلا تو شروع کرنا اور کربلا تک بیان کرنا وہ بامے ربیع الاول شریف تک ہوندا گیا میں روزانہ یہی بیان کرنا ہر روز میں انشاءاللہ یہی بیان کرنا ہے اور پوری تاریخ جو من ہوندی جو من لگتا ہے بیان کرنی چاہیے میں وہ کرنی ہے اگر کسی مولوی صاحب نو لگتا ہے کسی علامہ صاحب نو لگتا ہے بھئی نہیں کرنی چاہیے تو وہ اپنی مسیت نہ کرنا میں کراں گا اور آل رسول دا ذکر کراں گا جی میں میرا من چاہے گا اور حضور دی آل دی محبت بیان کراں گا جڑے سنن والے ہون گے وہ سن لین گے باقی سنگیاں دی اپنی مرضی ہے اللہ پاک انہاں برکت عطا فرمائے حضرات محترم میرے نبی پاک سرکار آپ کی چچی جان حضرت ام الفضل حضور دے چچا حضرت عباس دی بیوی بھائی صاحب آپ نے سمجھ آگئی حضرت ام الفضل زوجہ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دی خدمت جائیاں عرض کردیاں یا رسول اللہ میں خواب تکیا ہے کہ خواب وچ آپ دے وجود دا ایک ٹکڑا کٹ کے ذرا غور فرمانا آپ دے وجود دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود وچ گریا ہے سرکار میں پریشان ہاں خواب لکھا ہے کہ آپ دے وجود دا ٹکڑا کٹ گیا تو میں پریشان ہاں حضور فرمایا چچی ام الفضل آپ پریشان نہ ہو وہ خواب اچھی ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرمائے گا اور او بیٹا جیڑا میرے وجود دا حصہ ہوئے گا جنہوں حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ساری زندگی لگ جائے بندہ ایک فضیلت مولا حسین دی ایو سوچتا رہے کہ میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کوئی مائی دلالے دے تے سوچے تے صحیح کہ رب دے حبیب نے مولا حسین دا رتبہ کی بیان فرمایا جدو اسی ذکر نہیں کران گے تو پھر دوجے کرن گے سنن والے پھر ادھر جان گے او بھائی صاحب کوئی ذکر کرو میرے نبی پاک دی آل دا اے اہل سنہ عاشقان دے دل دی علامت کہ اے عاشق دا دل ہے جڑا آل محمد دی محبت وچ دھڑک دے سنیے مبارک ہوئے خواب اچھا ہے میری بیٹی دے گھر بیٹا ہوئے گا جڑا تواڈی گود وچ پرورش پائے گا تواڈی گود وچ پلے گا اللہ اکبر کبیر عزیزان محترم امام حسین آپ دنیا دے تشریف لائے میرے نبی پاک سرکار نے اپنے نواسے نو اٹھایا کاننے چ اذان پڑھی بھائی صاحب کسے کتاب وچ نہیں لکھیا متیا کو کیڑی وچ لکھی نا اے کسے اے لکھیا حضور نے اذان پڑھی اے جڑی میں دے تو مطلب سمجھا ہے کسے کتاب وچ نہیں لکھیا میں نال دسدا جاواں کہ کتاب وچ نہیں لکھیا کائنات وچ بڑے بڑے بچے پیدا ہوندے نے ہر بچے دے کان وچ اذان پڑھی جاندی جیڑا مسلماناں دے گھر پیدا ہوے ممکن ہوے تے اذان پڑھی جاندی ہے لیکن
جویں مولا حسین دے کانے چ پڑھی گئی ہے اذان بھی بے مثال ہے، کیونکہ حضور ویسے بھی اذان کدی نہیں سی پڑھی مسجد وچ. حضور اذان مسجد وچ باقاعدہ مؤذن دے طور تے رسول اللہ نے اذان نہیں پڑھی. بعد روایات ہے کہ حضور نے اذان پڑھی ہے سفر دی حالت ہے، لیکن وہ مطلب ہے اسی کی سنت ہو جائے، اذان پڑھنا سنت ہو جائے، لیکن رسول اللہ باقاعدہ اذان نہیں پڑھی. اور یہ بعد عاشقاں نے ایک وجہ لکھی کہ اگر حضور فرماندے حی علی الصلاۃ آؤ تے جڑے نہ آندے انہاں دا ایمان خطرے چ ہو جاتا، اس واسطے حضور اذان نہیں پڑھی. مگر مولا حسین دے کانے چ اذان پڑھی ہے. ہن کہنا پوے گا کہ جویں دی اذان مولا حسین دے کانے چ پڑھی گئی ہے، کائنات وچ کسے اور بچے دے کانے چ اس قسم دی اذان نہیں پڑھی گئی، تو پھر جواب آئے گا ہاں بھائی اذان بھی بے مثل ہے، لیکن بھائی صاحب ذرا تھوڑا جہا سفر تاریخ دا طے کر کے جاؤ. اس اذان دے جواب جڑی حسین نماز پڑھی وہ بھی تے بے مثل ہے نا. اذان بے مثل ہے مانتے ہیں، مگر نماز بھی بے مثل اور بے مثال پڑھی ہے. یہ اذان دی کوئی مثال نہیں تے کائنات وچ نماز دی بھی مثال کوئی. الحمدللہ علی ذالک. اذان بھی بے مثال ہے، نماز بھی بے مثال ہے. اور میرے حضور نے اپنے پتر نے اپنی زبان چگڑتی دیتی. او بھائی صاحب، ارے بھائی صاحب آپ کیا سمجھو گے اس چیز کو کہ حضور نے گڑتی دیتی. اور گڑتی کیا دیتی؟ گڑتی کیا دیتی؟ حضور نے اپنی زبان مولا حسین دے منہ وچ پائی. نہیں گڑتی نہیں دیتی، دے سکتے ہو کھجور دی دے سکتے ہو. حضور نے اپنی زبان مولا حسین دے منہ وچ دے دیتی گڑتی دے طور تے. تو کیا جا سکتا ہے کہ نانے دا پیار ہے نواسے نال تو دے دیتی نے، تو کی آندے ہو؟ دیکھیں زبان ویکھ ذرا زبان ویکھ کہ یہ زبان کون کیڑی زبان ہے، کی زبان ہے. دیکھیں قرآن فرماندا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ زبان ہے جڑی وحی الہی تو بغیر حرکت ہی نہیں کر دی. اور میرے اعلیٰ حضرت میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہیں وہ زبان، یہ حضور دی زبان دی گل ہے نا، فرماندے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. ارے بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بندے آتے ہیں حسن تے حسین جنتیاں جوانہ دے سردار نے، حضور نے فرمایا، میں کہ حضور نے فرمایا تو سچی فرمایا ہے، یہ بڑی شان ہے. لیکن جنہاں نو گڑتی ہے کن دی کنجی نبی دے چھٹی ہوئے بھائی صاحب پیچھے رہ کی گیا جی. آپ نے سمجھ آئے کہ نانکی آئے تے بکرا دے گئے، داد کی آئے تے ماج دے گئے، فلانا آیا تے مندری پا گیا، فلانا جننے جو کہ اندر کر جاندے نے. بچہ پیدا ہویا کسے پان پایا، کسے مندری پائی، کسے ماج دیتی. میں کہا واہ حسین تیرے مقدر، تیرا نانا ایڈا وڈا سی، انہیں گڑتی اچھی کن دی کنجی تیرے منہ اچھ دے چھٹی ہے. لا حسین تیری تے میری زبان ایک ہے، ہون پاویں تو بولے تے پاویں محمد بولے، جو بولیا ہوندہ روے گا. یہی وجہ اگر کسی کربلا دے ٹلے تے کھلو کے میرے مرشد حسین نے اپنے 72 جان نثارانوں فرمایا نا نظر اٹھاؤ تے جنت اچھ اپنے محل دیکھ لو میں تو ان دے دیتے. آج تک کسی نے نہیں آکھیا نہیں دے سکتے، جو کہ میں دے سکتے جنت کسی نے انہیں پتہ ہے کہ زبان ہوئے جنہیں گڑتی اچھ مصطفیٰ دا شیر مبارک لعاب مبارک لیا ہوئے. بھائی صاحب سنیے اور سمجھئے دنیا ہے سارے بچے ہی بڑے کرمانے، اللہ انہوں نے ماما دی خیر کرے.
بلکہ میں آنا جڑے تسی مولا حسین پاک دا پنجتن پاک دا آل رسول دا ذکر سنن آئے ہو تواڈیاں تے ماواں ہی کرماڑیاں. ہاں جی کرماڑیاں. رسول اللہ دی حدیث سے پاک ہے کہ حرامی بچہ کدی آل رسول نال پیار کر ہی نہیں سکتا. حدیث دا مفہوم ہے. سننا ذرا اور ذہن بھائی صاحب بٹھا لینا. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان محترم جنہاں نو رسول اللہ نے اپنا لعاب چسایا ہے ساریاں ماواں دی شان ہے. پاک ماواں دا دودھ پیتا ہے تسی پر جن نے دودھ پیدا ہو کے گڑتی رسول اللہ دی تے دودھ سیدہ فاطمہ زہرا دا. بھائی صاحب میں اتھے کی بیان کر سکنا کہ اس بچے دا کی رتبہ ہے جنہوں دودھ نصیب ہویا تے فاطمہ زہرا دا. بھائی یہ دیکھ میں کوئی جھوٹ تے نہیں بولتا پیا. چلو شکر ہے تسی بھی یہ گل سمجھیے. میں یہ نہ کہا بالکل انجے پہ گلاں گے انجے نہیں کردا پیا. گل صرف غور کرن دی ہوندی ہے. ہر بچہ جینیٹکلی اپنے باپ دا راز ہوندا ہے. جینیٹکلی حضور نے فرمایا الورد سر لابی. پتر اپنے باپ دا راز ہوندا ہے. او دے باپ دا بلڈ ہوندا ہے, خون ہوندا ہے, جینز ہوندے. بھائی صاحب خون علی دا ہوئے, دودھ فاطمہ زہرا دا ہوئے تے لعاب محمد الرسول اللہ دا ہوئے, کوئی اندازہ کر سکتا ہے حسین ہے کی؟ ہائے 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 ہائے. عزیزان من شاعر کہندے مت پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ ثقلین بنا. مت پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ, مت پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ ثقلین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. مت پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ ثقلین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. خون علی شیر بطول اور لعاب رسول ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے مرشد حسین اے گال رکے گی نہیں, یہ 10 دن مسلسل چل دی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چل دی رہے گی. اور عاشقاں دے دل جڑے نو انہاں ٹھنڈک باندھی رہے گی. یہ بات چلے گی انشاءاللہ اور دور تک چلے گی. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی, لیکن میں اپنے بھائی علماء دی ڈیوٹی لائیے بتوسی عقیدہ اہل سنت بیان کرنا ہے. میں محرم دے 10 دن جڑے کے صرف مولا حسین دا تذکرہ کر. میں نے ڈیوٹی دے ہوتے تسی بھائیو میرے ڈیوٹی کرو. چلو ڈیوٹی سونی ہے, یہ بھی سونی ہے. بھائی صاحب توجہ ہے آپ حضرات. عزیزان من بعد روایات 28 رجب, بعد روایات 4 شعبان, بعد 2 یزید تخت نشین ہویا. جدو بھیڑے لوگ حکمران ہو جان تے ملکی حالات ٹھیک نہیں رہتے. شرافان ڈرنا چاہیے, شریف لوگاں ڈرنا چاہیے. عزیزان من
یزید تخت نشین ہویا، تخت قابل ہو گیا، کریکٹر دا اچھا بندہ نہیں سی، یزید کریکٹر دا اچھا بندہ نہیں سی، بالکل یزید اچھے کریکٹر دا بندہ نہیں۔ عزیزاں نے من یزید نو پتا سی میرے اگے کسے نہیں بولنا، لیکن کچھ بندے ہیں جڑے مکہ تے مدینہ چنے جنہ دی وجہ تو میری حکومت نو خطرہ ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، چار بندیاں کو فوراً بیعت لو۔ ولید گورنر مدینہ سی لیکن حضور دی آل دا محب سی، وہ دے کل خط آیا، شام ویلے امام پاک دے دروازے تے حاضر ہویا، سرکار میرے دارالامارہ تے تشریف لیاؤ، کوئی گزارشات کرنی ہے۔ امام پاک نے فرمایا ذرا شام ہو لہن دے، میں آواں۔ اللہ عشاء دی نماز پڑھ کے میرے امام تشریف لے گئے، جب سرکار تشریف لے گئے تو انہیں خط کھول کے اگے رکھیا کہ سرکار ہے خط نہیں، مسلسل آ رہے ہیں کہ جبرن بیعت لو، زبردستی بیعت لو، نہ لین تے گرفتار کر لو۔ امام پاک نے فرمایا ایک رات دی مہلت دے، میں سوچنا تو جواب دے کہ میں کس طرف جانا۔ میرے امام گھر آئے، اپنی بہن نو فرمایا بہن زینب تیار ہو، او ویڑا آ گیا جدہ نانے نے ساڑھے نال وعدہ فرمایا، جدے واسطے ماں سانو تیار کر دی رہی ہے، ہن دین بچان دا ویڑا آ گیا۔ میرے امام پاک نے اپنی بہن نو حکم فرمایا تیاری فرماؤ۔ سادات دی تیاری ہے، اے جڑے ہن بندے مدینے شریف جاندے نا، مدینے شریف لوگ جاندے نا، واللہ میں عاشقاں ویکھیا جدوں حضور دے روزے تو رخصت ہوندے وہ پیر نصیرہ دین، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے جڑے مدینے لوگ ویسے جاندے نا، 8 دن راندے جدوں حضور دے روزے تے آخری سلام کر دین تے روندے۔ بھائی حاجی صاحب کی ہویا جی؟ آندے سرکار دا روزہ چھٹن لگا، رہے 8 دن آئے ویزے تے آ۔ میرے حسین دا بچپن مدینے گزریا، جوانی مدینے گزری، 56 سال عمر ہو گئی، 56 سال لنگ گئے مدینے دیاں گلیاں۔ نانا جان دے مزار تے عزیزاں نے دی وقار، سرکار اپنی بہن نو حکم دیتا ہے تے آپ نانا جان دی مزار تے آ گئے، اپنے نانا جان دی مزار تے حاضر ہو کے عرض کر دینے نانا تیرا حسین آج تواڈے روزے تے آخری واری حاضر ہویا ہے۔ اللہ اکبر، کتب وچ لکھا ہے آپ نانا جان دی مزار دے کول بیٹھ گئے، رات دا ویلا ہے، مدھم مدھم روشنی جل رہی ہے، مدینہ شریف دی مسجد چہود عالم، ایک حسین تے ایک حسین دا نانا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے میرے نبی دے غلام عزیزاں نے من حسین پاک ویکھیا، روزے دے کبوتر چپ کر کے حضور دے روزے وال تک دے پے، اج نانے تے نواسے دیاں گلاں سن دے ہون گے، نانا جان تواڈے کندھیاں تے کھیلن والا، اللہ اکبر، اج تواڈے دین تو قربان ہون واسطے تیار ہو گیا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے نے نانے دی مزار دے کول تے اکھ لگ گئی، خواب وچ نبیاں دے سردار دی دید ہوئی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے حسین بیٹا تیرا امتحان شروع ہویا ہے، لیکن گھبرا نہ جائیں، جس ویلے بھی مشکل کھڑی ہوئی تیرا نانا تیرے کول کھلوتا ہوئے گا۔ عزیزان دی محترم حضرات، میرے مولا حسین اپنے نانا جان دی مزار تو واپس آئے، اپنی امی جان دے مزار تے حاضر ہوئے۔ ہر پتر اپنی ماں دی مزار تے جائے،
ان اپنا بچپن یاد ہوتا ہے. میرے حسین بادشاہ اپنی ماں دی قبر تے لیٹ گئے, ماں دی قبر نو سینے نال لا لیا. اما تیرا نادا نال پلیا ہویا او پتر. جدو مولا حسین آئے نا تو میرے نبی پاک سرکار رو رہے ہیں. تو فاطمہ زہرا پاک پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹا جبریل دسیا ہے کہ تیرا پتر حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے گا. تو فاطمہ زہرا کہتی ہیں بابا تسی نہیں ہوگو گے؟ بابا میں نہیں ہوں گی. میرے حضور فرما دے شاعر نے کیا ترجمانی کی تھی نہ میں ہوں گا تے نہ تو ہوگی تے نہ ہو سی شیر خدا دا خلیل نبی روتی ہو سی جدو تک سی حال بھرادا خلیل نبی روتی ہو سی جدو تک سی حال بھرادا. حضرات دی وقار اپنی امی جان دی خدمت جد کر دینے. امی تیرا نادا نال پلیا ہویا حسین دین بچانا آستے جا رہے آئے. حضرات دی وقار میں بڑی توجہ دا تعلیمہ گرامی قدر احباب میرے نبی سرکار دا نواسا جدو ٹرے آئے. اللہ اکبر واپس آئے نے ویکھیا تے بھین تیاری کیتی ہوئی. بھئی کوئی رئیس لوگ جنہیں نا سیدزادے ہے جنہ دا فخر ہا. عزیزان دی وقار بھین تیاری کیتی ہے, پھرا اپنی تیاری کیتی ہے. سارے تیاری کرنے ایک جملہ نوٹ فرما لینا. امام پاک نے فرمایا زینب انہاں بندیاں دا نام دسو جنہ جانا ہے, جنہ نو نہیں جانا انہوں نے دس دیو. میرے پاک نبی دے نواسی دس رہیاں نے فلان جائے گا فلان جائے گا فلان نہیں جائے گا. جدو بی بی سغرا دیواری آئی انہاں دی شادی ہو چکی سی اور اپنے شوہر دے نال موجود سن, لیکن شادی تے سیدہ زینب دی بھی ہو چکی ہے. میرے نبی پاک سرکار دی نواسی فرمایا سغرا تو نہیں جانا کیونکہ تو بیمار ہے. بخار نل تپ دی ہوئی سیدہ دی اپنے بابا جان کل گئی نے بابا مینوں نال لے جاؤ. کتابہ میں جیسا لکھا ہے مورخین نے لکھیا ہے سورہ فاطمہ فرما دیا نے بابا اگر سواریاں تھوڑیاں نے میں نہیں آندی مینوں سواری دیو. بابا میں پیدل ٹر جاواں گی پر ویروں تو جدا نہ کرو. اللہ اکبر میں نہیں کہتی, اللہ اکبر بابا میں نہیں کہتی مجھے اماری پہ بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری پہ بٹھا دو. بابا نوکرانیاں نال چبا پر بابا میں بھی نال جاواں گی. فرمایا بیٹا تو نال نہیں جانا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اپنے بھرا کوڑ بھرا علی اکبر تو تے کدی بھین دی نہیں موڑی میں بھی نال جانا ہے. فرمایا بھینا چپ کر جا تقدیر وے تو گھر رہنا ہے اسی پردیس جانا. حضرات دی وقار جدو ساریاں دی طرفوں مایوس ہوئیاں تے علی اصغر دے پگھوڑے کول کھلوتیاں. کوئی درد والا ہے جڑا جملہ سمجھے. فرما دیا نے امی ایک باری اصغر تے دے ذرا لوریاں دے لو. جدو ماں ہاتھ کے کرنالی دیوال پتر کیتا ہے تے ہاتھ پیچھے کر لے. فرمایا بیٹا ہن چک دی کیوں نہیں؟ فرما دیا نے امی مینوں بخار ہے, میرا وجود بڑا گرم ہے, میرے بھرا نو گرمی لگے گی. تاریخ تقدیر مسکرائی نی سغرا اپنے بخار دی گرمی تو بچانی ہے. انہیں ہرمل دا تیر بھی چلنا ہے کربلا دی
تتی ریت چ سونا ہے، گرم ہوا چلنی ہے۔ اللہ اکبر، جدو سارے نو ٹریا، دیاں والے بیٹھے ہوئے، دیاں والے ہو، دیاں نو گھروں ماں باپ ٹورن تے ماں باپ روندے نے۔ تسی دیکھیا ہونا ہے جدو دیاں رخصت کریے نا تے ماں باپ روندے نے۔ دیاں نو پردیس گھلیے، آپ نکاح پڑھا کے، اللہ اکبر، اپنی مرضی نال نکاح پڑھا کے، اپنی مرضی نال سامان دے کے، رشتے بیک کے دیاں نو پردیس گھلیے تے روی دے۔ لیکن انشاءاللہ اے وقت نہ آوے جدو بابا پردیس جائے دھی گھر ہوئے۔ اللہ اکبر، میرے حسین بادشاہ دھی دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے تو شاعر کہندہ ہے گلی گلی مدینے دے چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، ٹریا کوئی نہیں گھرانو اے چھڑ ایویں جویں فاطمہ دا انوار ٹریا۔ اے تے جگر حسین دا جاندا اے کیویں بچی نو دے کے پیار ٹریا۔ روندا ہویا حسین ذیشان صاحبی چندر اماں دے حجرے نو مار ٹریا۔ لوگو جدو عاشق مدینے ٹر دے نے، عاشق رو دے نے، اج حسین ٹریا ہے، حسین بھی روندہ ہے۔ مدینہ شریف دیاں گڑیاں رو رہی ہیں، مدینہ شریف دے در و دیوار رو رہے نے۔ انج لگدا ہے جویں گنبد خضرا دی چاروں طرف طواف کرنے والے کبوتر رو رہے نے۔ انج لگدا ہے جویں سرکار دے روضے نال ٹکران والی ہوا بھی چیخو پکار کر رہی ہے۔ انج لگدا ہے جویں مدینے دے سنگرے دے پتھر تے چٹانا تے پہاڑ رو رہے نے۔ صبح دی چل دی ہوئی ہوا نال کھجوراں دے پتھر ہل دے نے۔ انج لگدا ہے جویں آل رسول نو ودا کر رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاں شہر کہندے ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑ ایویں جویں فاطمہ دا انوار۔ جدو مولا حسین مدینے نکل لگے، سواری تے سوار ہوئے، دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے، ایک نظر بھوا کے فرما دے نانا تیرے مدینے دی خیر ہوئے، ہر چیز لٹا دیا گا پر تیرا دین بچاوا۔ ایو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھم جوت حسین دیا جی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ۔ حضرات محترم، کل 2 محرم ہے، کل مولا حسین کربلا تشریف لے ہوں گے، یعنی 2 محرم نو میرے حسین بادشاہ کربلا تشریف لے آئے سن۔ انشاءاللہ کل میں اس تو اگے شروع کروں گا اور کربلا تک جاواں گے۔ اللہ کریم آپ سب احباب دی اور بندہ نچیز دی حاضری قبول فرمائے۔ سارے واسطے ساڈے دوستاں دی طرفوں، اہلیان سکھے کی منڈی دی طرفوں دوستاں واسطے لنگر شریف دا اہتمام ہے۔
آپ سب احباب لنگر شریف کھا کے جانا، دعا میں شامل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا یا مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما۔ الہی ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ ہو، پر غم حسین ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو۔ یا اللہ اس قوم والے رسول دا پیار عطا فرما۔ میرے مولا ان لوگاں نوں حضور دی آل دی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے بھائی آئے نے انہاں دی بھی حاضری قبول فرما، جڑے نہیں آئے انہاں تے بھی رحمت اور کرم فرما۔ یا اللہ سارے عاشقاں دی حاضری قبول ہو جائے۔ یا اللہ جو جو دکھ سکھ ساڈے ہیں مالکہ تو جاننا ہے، ساڈوں سکھ عطا کر دے، دکھ دور کر دے۔ آل رسول دا صدقہ یا مولا ساڈے سارے گھر تے، ساڈے گھراں تے، ساڈے محلیاں تے، ساڈے شہراں تے اپنی برکتاں نازل فرما دے۔ حضور دی آل دی محبت، حضور دی آل دا پیار نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ کچھ وقت کٹ کے سانو حضور دی آل دیاں گلاں سنن دی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و اصحابہ و آل بیتہ۔ یا مولا اس تمام محفل دا نظرانہ ساڈے ساریاں دی طرفوں شہدائے کربلا دی بارگاہ چ، حضرت مولا عمر پاک سرکار دی بارگاہ چ، مولا عمر پاک دے تمام منن والیاں دی بارگاہ چ، عمر پاک دے ساتھی مولا عمر اور حضور دے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نظرانہ عقیدت